السلام علیکم، میں سیدہ ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن۔ تو آج ہم ایک ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو وہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر پردے میں ہی رکھنا تو صرف گردن بنا کے چھوڑ دیتا۔ نہیں، پردے میں رکھنا نہیں ہے، اور تم کہا کہ پردہ کرو۔ گردن نہیں، سوری، گردن is also your aura of the woman۔ اور پروش کے لیے کوئی پروش ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک انڈیا شو ہے جہاں پہ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک انڈیا نیوز شو ہے جہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ٹاک شو ہے، ٹاک شو کہہ لیں آپ سے، ڈیبیٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیوں بنایا، اور چہرہ ہی نہیں بناتا عورت کا۔ تو اسلام کے اندر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھانکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نقاط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن
चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है, लड़की को छेड़। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। जैसा कि आपने देखा कि इस्लाम के अंदर पर्दा क्यों ज़रूरी है और इस्लाम क्यों कहता है अपनी औरतों को पर्दा करने के लिए, तो मेरे दिल में ये सवाल आया कि क्या हिंदू मज़हब में भी औरतों को पर्दा करना है? क्या उनकी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि वो भी पर्दा करें? तो बिल्कुल उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि वो पर्दा करें। तो क्या अब जैसे कि हमारे मज़हब में ये है कि हमारी औरतें पर्दा करें, तो उनके लिए हमारा मज़हब गलत है। तो ऐसे तो उनकी मज़हब की किताबों में भी लिखा हुआ है कि उनको कोई पर्दा करना चाहिए उनकी औरतों को। क्या उनके लिए उनका मज़हब भी गलत होगा? तो प्रूफ के साथ बात करते हैं। चलें आपको एक वीडियो दिखाते हैं ज़ाकिर नाइक की, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हिंदू औरतों को भी पर्दा करना है। तो देखते हैं कि वीडियो ज़ाकिर नाइक की। जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढको। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि अगर इस औरत पर्दा करती है, इस्लाम के अंदर पर्दा औरतों के लिए क्यों है, अगर कोई औरत पर्दा करती है तो उसमें उसकी अपनी ही भलाई है। और हाँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ बनाऊँ तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।